یہ تیرے لیے تجھے آنر کر رہے ہیں. یہ ہاتھ, ان ہاتھوں میں بڑا مال و دولت ہے خدا. ان ہاتھوں میں بہت مال و دولت ہے. یہ ہاتھ سعادت مند ہے خدا. اور ان ہاتھوں کی کمائی یہ کھائیں خدا. یہ ہاتھوں کی کمائی کھائیں خدا. ان کو فائنینس ملے خدا. ان کو بہت سا فائنینس ملے. ان کو بہت سا فائنینس ملے. یہ ہاتھ تھکنے نہ پائے, یہ بدن تھکنے نہ پائے. اور جب تک یہ پودوں کو سیر نہ کر لیں خداوند, ان کی منسٹری میں بڑی برکت آئے, بہت سی برکت. ان کے ہاتھ تھکے نہ, ان کے ہاتھ تھکے نہ, ان کے کام رکے نہ. ان کا خداوند وجود زمین پر تیرے جلال کا سبب ہو. اور ابلیس شیطان بدی کی قوتیں شرمندہ ہوتی چلی جائے. ان کو زور ملے, ان کو روحانی زور ملے, ان کو روحانی جوش ملے, ان کو برکت ملے, ان کو تازگی ملے, ان کو نئے دن ملے, ان کو تازگی کے دن ملے. ان کے لیے انٹرنیشنل دروازے کھلے, ان کے بچوں کے لیے انٹرنیشنل دروازے کھلے. یہ پوری دنیا میں جائیں, تیرے نام کو جلال دے, دنیا کی انتہا تک تیرے گواہ ٹھہرے. کبھی انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. یہ بڑھتے چلے جائیں اور انلمیٹڈ بلیسنگ میں اور لامحدود برکتیں دو. انفینٹی میں شامل ہو جائیں, انفینٹی میں شامل ہو جائیں. خدا کی لامحدود برکت میں شامل ہو جائیں. اور خدا یسوع نے ان کی میگا کاسٹ پے کی ہے, بڑی قیمت ادا کی ہے. میں شکر گزار ہوں. میں نے برکت دیتا ہوں, میں نے بہت سی برکت دیتا ہوں. اور آسمان جو بڑا اچھا خزانہ ہے ان کے لیے کھلے, ان کو پیداوار ملے, ان کو بزنس ملے, ان کو جابس ملے. ان کے گھروں میں سب کچھ ہو جو خدا تیرے جلال کے لیے ہے. ان کے گھروں میں سب کچھ ہو جس سے تیرا جلال ظاہر ہوتا ہے. یسوع کے نام سے آمین. بولو خدا یسوع مسیح کی, خدا یسوع مسیح کی, خدا یسوع مسیح کی. زوردار تالیاں پاکوں کے لیے, زوردار تالیاں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. خداوند آپ کو بہت زیادہ برکت دے. اور غور سے سنیں, خداوند آج آپ کو روح کے ظہور کے لیے انوائنٹ کرنا چاہتا ہے. روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. اور جب آپ کے وسیلہ سے روح کا ظہور ہوگا تو فائدہ پہنچے گا. روح القدس ایک شخص کو ڈھونڈتا ہے جس کے وسیلہ سے وہ اپنا ظہور کرے. روح القدس ایسی ویسل, ایسا برتن ڈھونڈتا, ایسا چینل, ایسا سورس ڈھونڈتا ہے جس کے وسیلہ سے وہ پوری دنیا میں خدا کا جلال ظاہر کرے. آمین, آمین. روح القدس آپ کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ آپ کے وسیلہ سے آپ کے خاندان میں, آپ کی کالونی میں, آپ کے محلے میں, آپ کے ایریا میں بہت سا خدا کا جلال ظاہر ہو. آمین. میری دعا ہے آج خداوند ملینیم کنگڈم چرچ میں بہت سے ایسے لوگوں کو پالے جن کے وسیلہ سے اس زمین پر اور دنیا میں روح کا ظہور ہو. آمین. آپ سب کو عید پینتیکوست مبارک ہو. ایک دوسرے کو عید پینتیکوست کی مبارکباد دیں اور ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں اس اچھے اور ٹھنڈے وقت کے لیے جس میں ہم عید پینتیکوست سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آمین. آئیں میرے ساتھ کلام مقدس کو کھولیں. ہم رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات ہم پڑھیں گے. اور آج کے کلام کا عنوان ہے عید پینتیکوست اور روح کا نزول اور روح کا ظہور. آمین. عید پینتیکوست, روح کا نزول اور روح کا ظہور. تو رسولوں کے اعمال اس کے 2 باب اس کی پہلی آیت سے لکھا ہے, جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے, اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں, اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. عید پینتیکوست, روح کا نزول. پرانے عہد نامہ میں عید پینتیکوست فصل کی کٹائی کی عید مانی جاتی ہے. خدا نے بنی اسرائیل کے لیے عیدیں مقرر کی.
اور میں آپ کو بتاؤں ہر شخص کے لیے عید بہت ضروری ہے. عید خوشی لاتی ہے, سیلیبریشنز لاتی ہے, اور پارٹنرشپ کو لے کر آتی ہے, لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے, اجتماع قائم کیے جاتے ہیں, اور خوشی شادمانی کی لہر ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جو ایماندار ہیں, تو آپ نے غور سے سنیں, ہمیں ایک دوسرے سے برکت ملتی ہے. ہمیں ایک دوسرے سے کیا ملتی ہے؟ برکت ملتی ہے. ویسے ہی جیسے بہت سے گرم کوئلے ہوں اور ایک بجھا ہوا کوئلہ جو ہے اس میں رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ کوئلہ بھی کیا ہوگا؟ گرمی پا کر کیا ہوگا؟ وہ سلگنا شروع ہو جائے گا. اس طرح سے فیلوشپ میں برکت ہمیں ملتی ہے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. پرانے عہد نامہ میں جو عید پینتیکوست ہے، خروج کی کتاب میں سے دیکھیں تو وہاں پر خروج میں 23 باب کی 16 آیت میں فصل کی کٹائی ہے. پھر گنتی کی کتاب میں ہم دیکھیں تو نظر کی نئی قربانی کی عید ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں وہاں لکھا ہے پہلے پھلوں کو نظر کرنے کی عید ہے. پہلے پھل، فروٹ. اور آپ یاد رکھیں جتنے پہلے پھل آپ خدا کو نظر کریں گے نا، ہر دفعہ نیا کام آپ کی زندگی میں ہوگا. یہ بھید ہے. جو ہی آپ فرسٹ فروٹ خدا کو پیش کریں گے، ایک اور فرسٹ فروٹ آپ کی زندگی میں آ جائے گا. آمین. بلکہ کئی فرسٹ فروٹ آئیں گے اور یہ سلسلہ آپ کی لائف ٹائم چلتا رہے گا. آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے کہ کہاں کہاں سے فرسٹ فروٹ جو ہیں آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں. نہ صرف مال و دولت، بلکہ لوگ، بلکہ بہت سے خاندان، بہت سی جگہیں، بہت سی ٹیریٹری، بہت سے گھر فرسٹ فروٹ کے طور پر آپ کی زندگی میں آئیں گے. آمین. جو ہی آپ کی زندگی میں کچھ فرسٹ فروٹ کے طور پر آئے، آپ نے خدا کو نظر کرنا ہے. اور پھر دیکھیں یہ عید کا نشان ہے. یہ اس لیے عید بنائی جاتی تاکہ لوگوں کو سکھایا جائے کہ فرسٹ فروٹ ہم نے خدا کو نظر کرنے ہیں، اور وہ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ فرسٹ فروٹ کو نظر کرتے. پھر احبار اور استثناء میں اس عید کو شکر گزاری کے طور پر منایا جاتا. یہ خوشی کی عید تھی، یہ شادمانی کی عید تھی، یہ ناچنے اور گانے کی عید تھی. آمین. اور غیر قوموں نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت سی عیدیں مقرر کی ہیں تاکہ وہ سیلیبریٹ کر سکیں. اور ان سیلیبریشنز کے وسیلہ سے خدا جو ہے، جب ہم عید پینتیکوست سیلیبریٹ کرتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے جو اس کا اچھا خزانہ ہے. آمین. اور میں آج کی عبادت میں آپ کو خداوند مجھے بار بار کہہ رہا تھا ہیونلی ریلمز، ہیونلی ریلمز. خدا نے بہتوں کے لیے آسمانی ریلم کو کھولا ہے. آمین. اور خداوند آپ کے وسیلہ سے آسمان اور زمین کو ملا دیتا ہے. آمین. اور خداوند کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ آسمان زمین پر اتر آئے. اس کی آسمان کی بادشاہی کہاں پر اتر آئے؟ زمین پر. اور خدا ہمارے وسیلہ سے اور روح القدس کی قدرت سے یہ کرتا ہے. آمین. اور نئے عہد نامہ میں جو عید پینتیکوست ہے، یہ روح کے نزول کی عید ہے. اس دن روح القدس آسمان سے نازل ہوا. اور جب پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو روح القدس وقتی طور پر زمین پر نازل ہوتا تھا، صرف نبیوں پر. غور سے سنیں، صرف نبیوں پر نازل ہوتا تھا اور اپنا ظہور دیتا تھا، اپنی قدرت کو ظاہر کرتا تھا، معجزات کرتا تھا، کلام کرتا تھا، نبوت کرتا تھا، اور پھر وہ روح وہاں سے اوپر چلا جاتا تھا. لیکن نئے عہد نامہ میں کیا ہوا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے لہو کے وسیلہ سے، اس کے کفارہ کے وسیلہ سے، اس کی قربانی کے وسیلہ سے روح القدس نازل ہوا ہے، اور وہ زمین پر ہے، اور وہ تب تک زمین پر رہے گا جب تک خداوند یسوع مسیح دوسری آمد میں آ نہیں جاتا. آئے روح القدس کے نزول کے لیے تالیاں بجائیں. عید پینتیکوست روح کے نزول کا دن ہے. آمین. پریز لارڈ، ہاللیلویا. اس لیے ہم خوشی منا رہے ہیں کہ روح القدس اب زمین پر ہے، اور وہ ایسے لوگ تلاش کر رہے ہیں آپ جیسے لوگ جو روح القدس سے بھر جائیں، روح القدس سے معمور ہو جائیں، اور روح کا ظہور ہو اور زمین پر فائدہ پہنچے. پریز لارڈ، ہاللیلویا. روح کا ظہور نزول ہو چکا ہے. عید پینتیکوست یہ بتاتی ہے، اور یہ حوالہ اعمال 2 باب اس کی 2 باب کی پہلی آیت بتاتی ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ
जमा थे और रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ। आमीन आमीन। इसलिए हम ईद पेंतिकोस्त मनाते हैं, क्योंकि रूह के नज़ूल का दिन है। पुराने अहदनामा में ईद पेंतिकोस्त फसल की कटाई की ईद है, खुशी की ईद है, शुक्रगुजारी की ईद है, पहले फलों को नजर करने की ईद है, खुदावंद की हुजूरी में नाचने की ईद है, गाने की ईद है, खुशी मनाने की ईद है। आमीन आमीन। और नए अहदनामा में ये सारी बातें रूहुल कुद्स में सबब हो गई हैं। और जब ईद पेंतिकोस्त आया तो उन्होंने एक बड़ी फसल काटी, 3000 लोग उसी दिन कलीसिया में शामिल हो गए। आमीन। उधर फसल की कटाई गंदम और दीगर फसलें, और यहाँ पर फसल की कटाई क्या है, रूहें जीती गई और खुदावंद का बड़ा फजल ठहरा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावंद ये चाहता है कि जब रूह का नसूल हो चुका है तो अब आपकी जिंदगी में रूह का ज़हूर हो। ये बहुत जरूरी है। हर मसीह की जिंदगी में द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट बहुत जरूरी है। और इसका फायदा क्या है, कलाम मुकद्दस में लिखा है रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। ये आपको भी फायदा पहुंचेगा, आपके खानदान को फायदा पहुंचेगा, आपकी कलीसिया को फायदा पहुंचेगा, आपकी कॉलोनी को फायदा पहुंचेगा, आपके शहर को फायदा पहुंचेगा, आपके मुल्क को फायदा पहुंचेगा, दुनिया को फायदा पहुंचेगा। आमीन। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रूह का ज़हूर हमारी जिंदगी में हो ताकि हम सबको फायदा पहुंचे? जरा हाथ दिखाएं ताकि आप रेडी हो इस बात के लिए। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो इन हाथों के लिए जो खुदावंद के लिए बुलंद किए गए हैं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह का ज़हूर होता कैसे है। इसके लिए 3 बातें आपने याद रखनी। 3 बातें, 3 इसके जो हैं अहम एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं। 3 पहलू हैं इसके। सबसे पहला पहलू है कंडीशन फॉर द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होली स्पिरिट। रूहुल कुद्स के ज़हूर की शराइत, ये बहुत जरूरी। और एक बात आप अपने पास पल्ले बांध लें, हमारा खुदा सिस्टम का खुदा है, हमारा खुदा इंतजाम का खुदा है, हमारा खुदा अबतरी का खुदा नहीं है, वो तरतीब का खुदा है। और एक बात हमेशा याद रखें, ये दुनिया में जो मसले मसाइल भी हो रहे हैं, अच्छे काम भी हो रहे हैं, बुरे भी हो रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है और किसी को भी कुछ समझ नहीं कई दफा आती। खुदा के खादम जो खुदा के बहुत करीब हैं उन्हें पता चल जाता है, भेद मिल जाते हैं। खुदा अपने कलाम से नहीं फिरता, वो आपके लिए अपने कलाम को चेंज नहीं करेगा, वो अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेगा, आपको चेंज होना होगा। यू हैव टू बी चेंज्ड। और ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना। अगर आपके घर का सिस्टम, जैसा आपके घर का सिस्टम है आप वैसे ही हैं, जैसा आपकी जॉब में आपका सिस्टम है आप वैसे ही हैं, जैसा आपके बिजनेस में आपने सिस्टम डेवलप किया है वो आप वैसे ही हैं। अगर आपने लिमिटेड बिजनेस करना है तो लिमिटेड सिस्टम होगा आपका, लेकिन अगर आपने अनलिमिटेड बिजनेस करना है तो उसी का सिस्टम होगा। इसलिए हमारा खुदा सिस्टम का खुदा है। गौर से सुनिए, कलाम में मैं बड़ा हैरान होता हूँ खुदा के कलाम को पढ़ के। खुदा ने कहा मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हुए जाते हैं। मैंने खुदा से कहा खुदावंद तू तो लोगों को बचा सकता है, लोगों को बरकत दे सकता है, उन्हें बहाल कर सकता है, उन्हें तरक्की दे सकता है। खुदा कहता है मैं चाहता हूं, लेकिन उनको मार्फत हासिल करना जरूर है। मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से क्या हुए जाते हैं, हलाक हुए जाते हैं। ये जरूर है, ये मेरा इंतजाम है कि वो नॉलेज हासिल करें, अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, विजडम हासिल करें। ये उनका पार्ट है। अगर वो अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हैरान होंगे, खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। खुदा खुद कह रहा है मेरे लोग हलाक हो रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं। और मुल्क पाकिस्तान में नॉलेज की बहुत कमी है, मैं आपको बताऊं, विजडम की बहुत कमी है, मार्फत की बहुत कमी है। आज मैं आपको 3 इसके एस्पेक्ट बताऊंगा। मेरी दुआ है आप इनको लें और एक सिस्टम अपनी लाइफ का एस्टेब्लिश करें, आप कामयाब हो जाएंगे। और आप उस फजल को जो कसरत से जारी है और जो उसे रिसीव करता है उसके तख्त के सामने आ जाता है, उसके लिए जारी है। आमीन। सबसे पहली कंडीशन रूह के ज़हूर की पता क्या है, होलीनेस, पाकीज़गी। अब आप अपने आप को चेक करें कितने पाकीज़ा हैं। होलीनेस और पाकीज़गी 2 तरह से आती है। गौर से सुनो, सबसे पहले
यीशु के लहू से। जब आप यीशु के लहू से धुल जाएंगे, पानी का बपतिस्मा लेंगे, खुदा की हुजूरी में आ जाएंगे, तो आप पाक हो जाएंगे। ये पहला निशान है इस कंडीशन को पूरा करने के लिए। दूसरा, वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कलाम से गुस्ल लेने से। और खुदा के कलाम से गुस्ल आपने डेली लेना है, डेली लेना, रोज। कई लोग रोज नहाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अगर रोज नहीं नहाते तो कम से कम दूसरे दिन बाद तो नहा ही लेते हैं। दूसरे दिन बाद भी नहीं नहाते तो चलो मान ले हफ्ते बाद तो नहा ही लेते हैं। चलो हफ्ते बाद नहीं नहाते तो कम से कम, अब आगे मैं महीने साल नहीं गिनना चाहता, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं वो जिंदगी में कई बार नहा ही लेते हैं। आमीन। इसलिए आप के लिए जरूरी है कि आप खुदा के कलाम के गुस्ल से क्या करें, हर रोज नहाएं। ये होलीनेस के लिए है, होलीनेस, पाकीज़गी के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले होलीनेस के लिए ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट, और दूसरा क्या है होलीनेस के लिए, वर्ड ऑफ गॉड। और तीसरा काम आपने करना है, ये होलीनेस का निशान है जो मैं तीसरा बताने लगा हूं, ये है सेपरेटिंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया के मामला से अपने आप को अलग कर देना। लेकिन पाकिस्तानी तौबा करें, साथ वाले घर में क्या हो रहा है पहले ये तो मालूम करें। अपने घर को छोड़ के, अपने मामला को छोड़ के पहले दूसरे का तो काम देखने क्या हो रहा है। दो लोग लड़ रहे हैं, उनको छड़ाना नहीं, उनकी वीडियो तीसरा बंदा बना रहा है कि जरा लड़ रहे हैं, देख रहे हैं, जरा वीडियो कैप्चर कर रहे हैं, खुद भी एंजॉय करेंगे, जरा सोशल मीडिया पे भी डाल देंगे, ऐसे कर रहे हैं। लेकिन खुदा कहता है सेपरेट योरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया के मामला से क्या करें, अपने आप को अलग करें। दुनिया के मामला बड़े खराब है मेरे, इसलिए आपने उनके मामला में अपने आप को उलझाना नहीं है। गौर से सुने, होलीनेस का निशान सुने। सेपरेट करना है, अलग करना है। कोठी में अलग कर ले, जंगल में अलग कर ले, वीराने में अलग कर ले, कलीसिया में जाकर अलग कर ले। जहां पर भी आपने दुनिया के मामला से अपने आप को क्या करना है, सेपरेट करना है। ये बहुत जरूरी है। और जब आप ये करेंगे आप होली कहलाएंगे, मुकद्दस ठहरेंगे। यीशु के लहू से धुलकर, कलाम के गुस्ल से और अपनी एफर्ट से। और आपकी एफर्ट क्या है, दुनिया के मामला से जितनी जल्दी आप अपने आप को उलझाव से बचा लेंगे, आप सेपरेट हो जाएंगे। और जो ही आप होली होंगे, रूह का ज़हूर आपकी जिंदगी में जारी हो जाएगा। रूह को ज़हूर देना शुरू हो जाएगा। वो आपकी बातों से, आपकी गुफ्तगू से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे से और आपके लोगों से मिलने से क्या होगा, बड़े जोर से रूह कुछ नाज़िल होगा और खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन, आमीन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है जी, होलीनेस। दूसरी कंडीशन है ओबीडियंस। दूसरी कंडीशन क्या है, ओबीडियंस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। और ये कंडीशन बाग़ अदन में टूट गई थी। जो ही ये कंडीशन ओबीडियंस की, फर्माबरदारी की टूटी, रूह कुद्स उनसे जुदा हो गया, खुदा का रूह उनसे जुदा हो गया। और जब रूह जुदा हुआ तो खुदा का जलाल उनसे जुदा हो गया। और फिर जलाल जुदा होने से क्या हुआ, गुनाह दुनिया में फैल गया। और गुनाह क्या था, बड़ा सादा, ओबीडियंस नहीं की उन्होंने, नाफरमानी का गुनाह पूरी दुनिया में फैल गया। और नाफरमानी के गुनाह से हर शख्स अपनी मनमानी कर रहा है। इसलिए ओबीडियंस बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में रूह का ज़हूर हो, तो ओबीडियंस जो है ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, होलीनेस। दूसरी कंडीशन क्या है, ओबीडियंस। इसलिए आप ओबीडियंस में आए। और खुदा वो ओबीडियंस नहीं कर सकता जो खुदा की आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि ओबीडियंस आपने खुदा की आवाज की करनी है। मैं लोगों की ओबीडियंस की बात नहीं कर रहा कि आप मेरी ओबीडियंस करें या किसी और शख्स की ओबीडियंस यहां करें। किसकी ओबीडियंस करनी है, खुदा की आवाज की आपने ओबीडियंस करनी है। खुदा अगर आपको कहता है लाहौर में रहें तो लाहौर में रहें। खुदा अगर आपको कहता है अमेरिका में रहें तो आप अमेरिका में रहें। खुदा अगर आपको कहता है इस बिजनेस में रहें तो आप बिजनेस में रहें। खुदा आपको कहता है खिदमत में आए तो आप खिदमत में आए। खुदा आपको कहता है घर बैठे तो आप घर बैठे। खुदा आपको कहता है बाहर जाएं तो आप बाहर जाएं। ये ओबीडियंस है। बहुत से लोग अपनी मनमानियां करते हैं और फेल हो जाते हैं। जब आप ओबीडियंस करेंगे, रूह कुद्स को कहेंगे कि रूह कुद्स मैं
کلام کی اوبیڈینس کروں گا, میں خدا کی آواز کو سنوں گا اور خداوند کی پیروی کروں گا, روح پھر اپنا ظہور ظاہر کرے گا. آمین. اس لیے یسوع نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے چلتی ہیں. آمین. تو یہ دو کنڈیشنز آپ کو میں نے بتائی ہیں. تیسری کنڈیشن سنیں کیا ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے منصبہ پر رہنا. یہ بہت ضروری ہے. Keep offering yourself on the altar. Keep offering. اپنے آپ کو نظر کرتے رہنا. اس لیے خدا کے بندہ پالوس نے کہا, اے بھائیو میں تم سے التماس کرتا ہوں, اے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد لا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. آمین. اور اپنے بدن کہاں پر نظر کرو؟ مذبح پر, آلٹر پر, وہاں پر نظر کرو. Keep yourself on altar. اپنے آپ کو مذبح پر قربان رکھیں. روح کا ظہور ہوتا رہے گا, روح کا ظہور ہوگا, اس کی پریزنس جاری رہے گی. آمین. آمین. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے وسیلہ سے روح کا ظہور نہیں ہوتا. ان میں سے آپ میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ روح کا ظہور دیکھنے آئے ہوں, لیکن خدا کیا چاہتا ہے آپ کے وسیلہ سے روح کا ظہور ہو. اس کے لیے ہولینس, اوبیڈینس اور مذبح پر رہنا, مذبح پر نظر کرنا, یہ 3 کنڈیشنز ہیں. یاد رکھیں, اگر آپ 3 ان کنڈیشن سے نہیں گزرے, آپ کے وسیلہ سے روح کا ظہور نہیں ہوگا. روح القدس آپ کو مل گیا ہوگا, اس میں آپ نے ایمان لائے ہیں, بپتسمہ بھی لے لیا, روح القدس مل گیا ہوگا, آپ ایماندار ہیں, آپ نجات پا گئے ہیں, آپ اچھی جگہ چلے جائیں گے, لیکن روح کا ظہور نہیں ہو رہا. کیونکہ روح کا ظہور فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. روح کا جب ظہور نہیں ہو رہا تو آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا. روح کا ظہور جو ہے نا وہ فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو پھر دوسرے کو کیا فائدہ آپ کے وسیلہ سے ہونا. کتنے لوگ ہیں, ہاتھ نہیں کھڑا کرنا آپ نے, کتنے لوگ ہیں ذرا سوچیں جن سے کبھی کسی کو فائدہ پہنچا ہے؟ کہ ساری عمر خود فائدہ ہی لیتے رہنا ہے, دوسرے کو فائدہ نہیں دینا. پارٹنرشپ میں آج خدا نے ساتھ کلام کر رہا تھا. پارٹنرشپ میں بڑا شخص وہ ہے جو زیادہ دوسرے کو فائدہ دیتا ہے. آمین. دوبارہ سنیں, پارٹنرشپ میں بڑا شخص کون ہے؟ جو دوسرے کو زیادہ فائدہ دیتا ہے. آمین. اس لیے آپ نے روح کا ظہور لینا ہے اور دوسرے کو فائدہ دینا ہے. تو سب سے پہلی کنڈیشن میں نے بتائی ہے. پہلی کنڈیشن میں نے کیا بتائی ہے؟ کنڈیشن کیا بتائی؟ ہولینس. دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ اوبیڈینس. تیسری کنڈیشن کیا ہے؟ مذبح پر رہنا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ روح کے ظہور کا طریقہ کار کیا ہے. روح کے ظہور کا طریقہ کار کہ وہ کس طریقے سے اپنا ظہور کرتا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ کریشن کرتا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے, یہ سمجھ لو اس کی مینیفیسٹیشن کا طریقہ ہے. جب بھی کہیں کوئی نئی چیز کریٹ ہوتی ہے نا تو آپ سمجھیں روح نے اپنے آپ کو مینیفیسٹ کیا ہے. کلام مقدس میں پیدائش سے شروع کریں تو لکھا ہے خدا کا روح پانی کی سطح پر کیا کرتا تھا؟ جنبش کرتا تھا. اور خدا نے کلام کیا تو چیزیں تخلیق ہونا شروع ہو گئی. روح کچھ جنبش کر رہا تھا. وہ اس لیے جنبش کر رہا تھا, وہ خدا کے کلام کو سننا چاہ رہا تھا. جو خدا فرمائے گا وہی تخلیق ہونا شروع ہو جائے گا. آمین. تو روح کے ظہور کو آپ نے دیکھنا ہے, اس کی مینیفیسٹیشن کو دیکھنا ہے, تو اس کا پہلا نشان ہے کریشن. دوسرا نشان سنے کیا ہے؟ ریکریشن, نئی پیدائش. اگر کوئی شخص کلام سن کے نئے سرے سے پیدا ہو جائے, خدا یسوع کو قبول کر لے, تو وہ کیا ہے؟ روح کا ظہور ہے. بہت سے اجتماعات میں, ریسرچ میں, عبادات میں, سیمینارز میں, کلیسیوں میں عبادت کے دوران بہت سے لوگ خدا یسوع کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں. آمین. یہ دوسرا بڑا نشان ہے روح کے ظہور کا. تیسرا نشان سنیں کیا ہے؟ تیسرا نشان یہ ہے کہ جب روح القدس کا ظہور ہوتا ہے تو لوگ اپنے منصب پر بحال ہو جاتے ہیں. آمین. منصب پر بحال ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی جاب کسی کی چلی گئی ہے, کچھ سے جاب مل جاتی ہے. اگر بزنس ڈوب گیا ہے, بزنس پھر سے ریسٹور ہو جاتا ہے.
اور اگر کوئی بیماری آ گئی ہے, بیماری سے پھر سے باڈی اسی اصل حالت میں آ جاتی ہے. ریسٹور کا مطلب بحالی, مختلف ایریا میں, فائنینس میں, آپ کے بدن میں, آپ کی جاب میں, آپ کے پوزیشن میں, آپ کے عہدے میں ریسٹوریشن آتی ہے. آمین. اور آپ بحال ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ کسی مرتبہ سے گرے ہیں پھر سے بحال ہو جاتے ہیں, ریسٹور ہو جاتے ہیں. روح کو اس کے وسیلہ سے ریسٹوریشن آتی ہے. اگر آپ کا کوئی لاس ہوا ہے بہت سا لاکھوں کا, کروڑوں کا, تو آپ ریسٹور ہو جاتے ہیں اور پھر سے وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں. آمین. کوئی ایسا شخص یہاں پر نہیں ہے جس کا کوئی مالی نقصان نہ ہوا ہو. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو باڈی میں ویکنس کبھی نہ ہوئی ہو. آپ نے دیکھا ہوگا خدا آپ کو ریسٹور کر دیتا ہے. تو جب روح کا ظہور کا جو تیسرا نشان ہے وہ ریسٹوریشن ہے. پہلا نشان کریشن ہے, دوسرا نشان ریکریشن ہے, تیسرا نشان ریسٹوریشن ہے, ریسٹور ہو جانا. تو آپ ریسٹور ہو جائیں گے. کتنے لوگ کسی بھی معاملہ میں ریسٹور ہونا چاہتے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیں مجھے. روح کو اس کو تالیوں سے ویلکم کریں. آمین. وہ آپ کو ریسٹور کرے گا. پریز گاڈ, ہاللیلویا. کیونکہ وہ ریسٹور کرنے کے لیے ہے. پھر سے باہر انسان جس مرتبہ سے گرا تھا اس جگہ پر اسے لانے کے لیے. جب انسان نے گناہ کیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپایا. اور جب روح کا ظہور ہوا, خدا ٹھنڈے وقت میں اپنا ظہور دیتا تھا. ہر وقت نہیں, لکھا ہے ٹھنڈے وقت میں آیا وہاں پر, اس ٹائم پہ, پوائنٹڈ ٹائم پہ آیا. تو اس نے کہا اے آدم تو کہاں ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا تو اپنی پوزیشن سے, اپنی حالت سے گر گیا. لیکن جب یسوع زمین پر آیا تو اس نے کیا کیا؟ روح کو اس کے وسیلہ سے پھر سے آدم کی پوزیشن کو بحال کر دیا. اب پھر سے خدا ٹھنڈے وقتوں میں اپنے لوگوں سے ملنے آتا ہے. آمین. کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ خدا یہی ہے, وہ ہم سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے, وہ ظہور دے رہا ہے. آمین. لیکن سب نہیں سمجھ سکتے کیونکہ سارے اس کنڈیشنز میں سے نہیں گزرتے, ان شرائط کو پورا نہیں کرتے اور اس کو دیکھ نہیں پاتے. اس لیے بعض اوقات بہت سے لوگ یہاں سے کلام سن کے چلے جائیں گے اور ان کی لائف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کیونکہ روح کا ظہور ان کی زندگی میں نہیں ہوگا. لیکن جن کی زندگی میں روح کا ظہور ہوگا وہ بڑھتے جائیں گے, ترقی کریں گے اور ان کی زندگی میں بڑی برکت آئے گی. آمین. تو روح کے ظہور کا پہلا نشان کیا ہے؟ کریشن. دوسرا کیا ہے؟ ریکریشن. تیسرا کیا ہے؟ ریسٹوریشن. چوتھا سنیں, وہ امپاور کرتا ہے. روح کا ظہور جب ہوتا ہے تو ہمیں قوت ملتی ہے. خدا یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہو جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے. روح کو ہمیں قوت کا لباس دیتا ہے, روح کو ہمیں دلیری دیتا ہے, اور وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم یسوع کے کیا بن جائیں؟ گواہ بن جائیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. اور کئی لوگ بڑے کمزور ہوتے ہیں, ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم یسوع کا نام اس کمیونٹی میں کیسے لیں, اپنی جاب پلیس پر کیسے لیں. کئی دفعہ تو وہ شو ہی نہیں کرتے اپنے نام سے, وہ بتاتے ہی نہیں ہیں. وہ پوچھتے ہیں آپ کا نام کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی اسلم نام ہے میرا. تو وہ زور سے پوچھتے ہیں اچھا اسلم تو آگے کیا ہے؟ یعنی ہمارے معاشرے میں دو نام رکھنے کی عادت ہے نا, تو اگر تو اس کا اسلم مسیح آگے نام ہوگا نا تو بڑی مشکل سے اگلا نام انہیں بتانا ہے. یا تو انہوں نے پھر پتہ کیا کہنا ہے, میرا نام اسلم رحمت ہے یا اسلم مشتاق ہے. تو انہوں نے بیچ میں کہنا ہے کہ اچھا مشتاق, اچھا آپ کے والد کا نام مشتاق ہے. یہ نہیں بتانا کہ میرا نام اسلم مسیح ہے اور میرے والد کا نام مشتاق مسیح ہے. تو پورا اپنا نام کیا بتا دینا جی, اسلم مشتاق ہے جی میرا. اچھا چلو ٹھیک. وٹنس, امپاور ٹو وٹنس. یہ روح کے ظہور کے لیے ضروری کہ آپ کے منہ سے فوراً نکلے کہ میرا نام اسلم مسیح ہے. آمین. اگر آپ کو یہ امپاور نہیں ملی تو روح کا ظہور نہیں ہو رہا. روح کا ظہور سیکھ رہے ہیں, اس کے نشان ہے کریشن, ریکریشن, ریسٹوریشن, امپاورمنٹ. آپ امپاور نہیں ہوئے کہ آپ وٹنس کر سکیں یسوع کو. اتنا ہی کہہ سکیں کہ میرا نام اسلم مسیح ہے, میرا نام رشید مسیح ہے, اتنا ہی کہہ سکیں. یہ بڑا مشکل کام ہے, امپاور کرنا اپنے آپ کو, امپاور کرنا. بہت سے لوگ تو اپنے بچوں کے نام کے آگے سے مسیح ہٹا دیتے ہیں تاکہ جب وہ دنیا میں جائیں تو پتہ ہی نہ چلے, مسلمانوں میں کام کریں, ہندوؤں میں پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کرسچن ہے کون نہیں. They don't want to witness Jesus Christ. وہ یسوع کے نام کو اپنے نام سے ہٹانا چاہتے ہیں کہ شاید انہیں بڑا فائدہ پہنچ جائے, شاید انہیں کوئی فیور مل جائے ان لوگوں سے تاکہ ان کا نام سے پتہ نہ چلے. ایسا نہیں ہے. سب سے پہلے آپ نے وٹنس کرنی ہے اپنے نام سے کہ میرا نام رشید مسیح ہے, جس سے پتا چلے یو آر کرسچن,
یو آر کرسچن. یہ یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. اس کے بعد وٹنس آپ نے اس لیے کرنی ہے تاکہ اگلا بندہ یسوع کو جانے, یسوع کی گواہی دینی ہے آپ نے. یہ امپاور اپنے آپ کو کرنا ہے. یہ اگلا سٹیپ ہے. نام سے یہ اگلا سٹیپ ہے کہ آپ اپنے قول و فعل سے, اپنی باتوں سے اس کو وٹنس کریں یسوع کو. روح القدس ملتا ہی وٹنس کے لیے, یاد رکھیں. اگر آپ وٹنس کے لیے تیار نہیں ہیں, یو آر ناٹ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ پلیس. یہ پلیس رائٹ ہے لیکن یو آر ناٹ رائٹ پرسن. آپ ٹھیک آدمی نہیں ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ شاید مذہبی ہیں, آپ شاید ساکرامنٹ پورا کرنے آئے ہیں, شاید آپ عید کے بارے میں سوچ کر آئے ہیں. آپ رائٹ پرسن تب ہیں جب آپ کہیں گے ہاں روح کا ظہور مجھے امپاور کرے تاکہ میں بھی کبھی کسی کو وٹنس کر سکوں, یسوع کی گواہی دوں. کیونکہ خدا یسوع مسیح نے روح القدس کیوں دیا, کیوں کہا؟ اس نے کہا کہ تم یروشلم, یہودیہ, سامریہ بلکہ دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے. یسوع کے لیے تالیاں بجا دیں. آمین. جب روح القدس آپ کو ملے گا تو آپ کیا کریں گے؟ وٹنس, زبان سے وٹنس کریں گے. آمین. پھر اس کے بعد سنیں امپاور کیوں کرتا ہے, گفٹس ملتے ہیں. زبان سے وٹنس کرنے کے بعد اگلا سٹیپ ہے روح القدس گفٹس دیتا ہے. اور آپ کیا کریں گے؟ کسی کی طرف ہاتھ ہی بڑھائیں گے, اسے شفا مل جائے گی. آپ دوسروں کو برکت دیں گے, معجزات ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ روح کا ظہور ہے. آپ بارش کو تھما دیں گے, آپ طوفانوں کو تھما دیں گے, آپ پہاڑوں کو ڈرا دیں گے, مشکلات جاتی رہیں گی. یہ روح کا ظہور ہے. خداوند مجھے دکھا رہا ہے کسی کے گھر میں کوئی پہاڑ ہے. پہاڑ سے مطلب ہے مشکل مصیبت ہے. آج پاور لے کر جائیں. جو ہی گھر میں اس پہاڑ کو, اس مشکل کو, اس مصیبت کو جاتے ہی حکم دیں, وہ آپ کا حکم مانے. آمین. آمین. یو آر آتھورائز. آپ گھر میں یہ کر سکتے ہیں, اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں. میں نے کئی دفعہ لائف میں ایکسپیرینس کیا ہے. میں نے کہا خداوند میں یہ بولنے لگا ہوں, یہ چیز وقوع میں آنی چاہیے. میں جب بولتا ہوں تو چند دن بعد ہی وہ چیز ادھر ادھر وہ سب معاملہ سیٹل ہو گیا. آمین. اس لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ گفٹس کو استعمال کرنا ہے. گفٹ کو ڈسرن کرنا ہے, روح کا امتیاز کرنا ہے, الرٹ رہنا ہے. روح کو اس نے آپ کو امپاور کیا ہوا ہے, تو آپ نے کیا استعمال کرنا ہے؟ گفٹس استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کو خداوند کی برکت ملے. آمین. آخری بات بڑی امپورٹنٹ ہے, وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو عید پینتیکوست کی صحیح سمجھ آئے اور آپ اس میں چل سکیں. اور آخری بات پتہ کیا ہے؟ پارٹنرشپ. اگر آپ روح القدس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے, آپ کنگڈم پارٹنر نہیں ہیں. اگر آپ روح القدس کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کسی کے ساتھ بھی پارٹنرشپ نہیں کر سکتے. میں بتاؤں, میں آپ کا پارٹنر ہوں اور آپ میرے پارٹنر ہیں اس منسٹری میں, اس چرچ میں. اور اگر آپ وفاداری نہیں دکھائیں گے اور میں وفاداری نہیں دکھاؤں گا, یہ پارٹنرشپ نہیں چل سکتی. دونوں سائیڈوں پہ وفاداری بہت ضروری ہے, میری طرف سے بھی اور آپ کی طرف سے بھی. میں جو آپ کو کمٹمنٹ کروں میں اسے پورا کروں, جو آپ میرے ساتھ کمٹمنٹ کریں آپ اسے پورا کریں. لیکن بہت سے لوگ بعض اوقات چرچ میں ہوتے ہیں, کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے, پارٹنرشپ نہیں کرتے. اس سے آپ کو لاس ہوگا. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں صحیح, کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں کب تک اس چرچ میں ہوں. 1 سال, 2 سال, 10 سال, 50 سال, 120 سال کے بعد. 120 سال سے زیادہ خدا نے مجھے بھی لمٹ نہیں دی. یہ آخری لمٹ ہے, لیکن اس سے پہلے بھی خدا مجھے بلا سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں, روح القدس سے پارٹنرشپ کریں. اور پارٹنرشپ کا نشان کیا ہوگا یہاں دیکھیں گے ہم. رسولوں کے اعمال اور اس کا 2 باب اور اس کی 43 آیت سے میں آپ کے لیے خدا کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں. غور سے سنیں 43 آیت سے. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا. غور سے سنیں, روح القدس کا ظہور ہوگا تو یہ سب کچھ ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہے, اور اس میں مین فوکس میرا ہے پارٹنرشپ. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے. اور جو ایمان لاتے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے اور سب چیزوں میں شریک تھے, اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے.
اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا. قرآن مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. سب کہیں آمین. پارٹنرشپ کے 2 نشان ہیں, یاد رکھیں. اگر آپ کی زندگی میں یہ پورے نہیں ہوتے, یو آر ٹیلنگ اے لائی, آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ پارٹنر ہیں. پہلا نشان اسپرچول ہے. جب آپ روح القدس سے پارٹنرشپ کریں گے معجزات ہوں گے. جب آپ روح القدس سے پارٹنرشپ کریں گے خدا کا خوف آئے گا. دیکھیں, ہر شخص پر خدا کا خوف, یہ میں اسپرچول باتیں بتا رہا ہوں. جب آپ روح القدس سے پارٹنرشپ کریں گے عجیب کام ہوں گے. جو لوگ ارد گرد کے لوگ سمجھ رہے ہیں نا یہ کام نہیں ہو سکتا, وہ آپ کا ہو جائے گا. لوگ کہیں گے اس کا ویزا کیسے لگ گیا, ہمیں نہیں سمجھ آتی, ہمارے پاس تو کروڑوں کی بینک سٹیٹمنٹ تھی, ہمارا نہیں لگتا, اس کا کیسے لگا. عجیب کام. چند ہی دنوں میں ایک بڑے گھر میں آپ بیٹھے ہوں گے اور خدا مجھے دکھا رہا تھا, ایک فارم ہاؤس دکھا رہا تھا, وہاں پر کچھ خرگوش دکھا رہا تھا. کتنے لوگوں کو ریبٹ پسند ہے جو اچھے پالے ہوتے ہیں گھر میں, یا کبھی چڑیا گھر میں بھی جائے تو انہوں نے بھی ریبٹ جو نیچے اپنے کھود کے وہ گھر بناتے ہیں اور بھاگتے پھرتے ہیں. مجھے تو پسند ہے ریبٹ. کتنے لوگ ہیں جن کو ریبٹ پسند ہے, اچھے لگتے ہیں. گھر میں بے شک نہیں رکھے لیکن اچھے جن کو لگتے ہیں, اچھے لگتے ہیں. اگر خداوند آپ کو فارم ہاؤس دے تو آپ ضرور ریبٹ رکھنا وہاں پر, ایک پورشن وہاں بنانا. میری دعا ہے آپ کے لیے. آمین. میری دعا ہے آپ کی نسل, آپ کو نہیں ملے تو چلو آپ کی نسل کو ملتے. کئی دفعہ کہتے ہیں نہیں خداوند من تو نہیں ملنا, من تو کچھ نظر نہیں ہوتا, میں کڑا نہ پڑھا لکھا, میرے کو جاب بھی نہیں, بزنس بھی نہیں. لیکن یہی تو عجیب کام ہے کہ آپ کو مل جائے. لکھا ہے عجیب کام. کون سے عجیب کام؟ بڑے بڑے عجیب کام. اور عجیب کام میں آپ لسٹ بنائیں تو اس میں آپ عجوبہ کی بھی لسٹ بنا لیں, بڑے عجوبے ہے نا. تو ایسا کام ہو آپ کا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں نام آ جائے اور پتا چلے یہ ملینیم کنگڈم چرچ کا فلاں نوجوان بیٹا یا بیٹی اس نے یہ کام عجیب کر دیا ہے, اس کا نام وہاں پر آ جائے. آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ اتنا چھوٹا نہ سوچیں. عجیب کام, روح القدس کی بات کر رہا ہوں, اس کی پارٹنرشپ کی. عجیب کام, عجیب کام. ٹھہرے رہیں, انتظار کریں اور ہوگا. آمین. عجیب کام, اسپرچل پارٹنرشپ کی بات ابھی ہو رہی ہے. پھر آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں ایمان کی بات ہے. پھر اس کے علاوہ خداوند کی حضوری میں معجزات کی بات ہے, رسولوں کے ذریعے سے نشانات ظاہر ہونے کی بات ہے, بے شمار نشانات. اسپرچل باتیں ہیں. جب آپ پارٹنرشپ کریں گے روح القدس سے تو یہ ہوگا, یہ ہونا چاہیے. ایمانداروں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے, وہ بدروہوں کو نکالیں گے, وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے تو انہیں نقصان نہیں پہنچے گا, وہ کوئی زہریلی چیز پی لیں گے تو انہیں کچھ نقصان نہیں پہنچے گا, وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو شفا پائیں. یہ اسپرچل پارٹنرشپ کا نشان ہے جو میں نے کچھ آپ کو گنوائے. اس کے علاوہ بے شمار ہے, آپ کی سوچ بھی ابھی نہیں ہوگی کہاں کہاں نشان ظاہر ہوں گے. پلیز تھر تھر کانپے گا آپ سے, بدروہ جنات بھاگیں گے آپ سے. اور جب آپ مذبح پر ایسے کھڑے ہوں گے, ابلیس کی جرت نہیں, آپ ایسے اشارہ کریں گے تو وہ وہاں سے بھاگ جائے گا. آمین. آمین. یہ اسپرچل باتیں ہیں. اس کے بعد سنیں فزیکل. کوئی بتا سکتا ہے کہ پارٹنرشپ کا سب سے بڑا فزیکل نشان کیا ہے؟ ہاں جی, ادھر سے پڑھیں گے. ہاتھ جنہوں نے کھڑا کیا اچھی بات ہے, سنیں. فزیکل نشان. جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے. پہلا نشان. کہاں رہتے تھے؟ دوسرا, اور سب چیزوں میں پارٹنرشپ ان ایوری تھنگ. کسی کے گھر میں فریج نہ ہو تو وہ دوسرے گھر سے برف مانگتا ہے کہ نہیں مانگتا؟ کبھی مانگی ہوگی. مانگنا بری بات نہیں ہے. یہ پتہ کیوں مانگنی پڑتی ہے؟ تاکہ یہ پتہ چلے کہ پارٹنرشپ ہے یا نہیں ہے. جو میرے پاس نہیں نہ ہے وہ میں آپ سے مانگوں گا, یہ پتہ کرنے کے لیے کہ پارٹنرشپ ہے یا نہیں ہے. جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ مجھ سے مانگے گا. جو میرے پاس ہے, یہ پارٹنرشپ کا نشان ہے. غور سے سنیں. گیو اینڈ ٹیک. نہیں کریں گے, لو جی میں تے اپنے بھرا کو نہیں جو مدد لینی کوئی بھی, میں وہ کیوں آسان لوا.
میں ساری عمر اس آندے تھلے دبے رہا ہوں. دس از ناٹ اے پارٹنرشپ. جو اس وقت اس کے پاس ہے اسے لیں, لیکن یہ وعدہ کریں کہ جو اس کے پاس نہیں ہے آپ اسے دیں. خدا نے پارٹنرشپ اس لیے اکٹھا لوگوں کو کیا ہوا ہے. کچھ میرے پاس نہیں ہے, کچھ آپ کے پاس ہے, کچھ اس بہن کے پاس نہیں ہے, اس کے پاس ہے, کچھ ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے, کچھ اس کے پاس ہے. پارٹنرشپ میں یہ بہت ضروری ہے, اور اسی لیے لکھا ہے سب بات, ایک بات نہیں لکھی, غور سے سنیں, اس میں صرف ایک بات پیسے کو شامل نہیں کرنا, غور سے سنیں, لکھا اور سب چیزوں میں شریک تھے. سب چیزوں. اگر پاسٹر یا ایلڈرز یا چرچ کمیٹی کسی کو سمجھتی ہے کہ وہ پارٹنر ہے اس چرچ کا, تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے فائنینس میں, روپیہ پیسہ کتنا دیتا ہے, ہدیہ کتنا دیتا ہے, دیا کتنی دیتا ہے. یہ تو ہم فزیکلی دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن نہیں, میں یہ بتانا چاہتا ہوں رول کچھ دیکھتا ہے. میں رول کچھ کی پارٹنرشپ کی بات کر رہا ہوں, اور سنیں, پہلی اسپرچل بتائی ہے, اب فزیکلی بتا رہا ہوں. فزیکلی پارٹنرشپ میں رول کچھ جو آپ کا ہارڈسٹ پارٹ دیکھتا ہے وہ آپ کا فائنینس دیکھتا ہے. کیونکہ یہاں پر لکھا ہے اور اپنی جائیداد اور اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا. آمین آمین. آپ کو پتا ہے یہ جگہ پہ کتنی سیکریفائسز ہوئی ہیں. اس جگہ پہ سیکریفائس ہوئی ہیں. گولڈ, لوگوں نے سونا بیچ دیا. آپ کو پتا ہے کچھ لوگوں نے اپنی گاڑی بیچ کر پیسے دے دیے. آپ کو پتا ہے سیکریفائسز. جائیداد, اپنی جائیداد بیچ کر چرچ کی جائیداد بنا دینا آسان کام نہیں. یہاں لکھا ہے, یہ پڑھو کیا لکھا ہے, اپنی جائیداد بیچ کر, دوسروں کی نہیں. کئی چرچ کی پراپرٹیاں بیچی جانے, اپنی کتنی جائیدادیں بیچی ہیں آپ نے چرچ کے لیے, ہے آپ کے پاس. ایک مرلہ بھی وہاں سے بیچ کے دکھائیں نا, پتا چل جائے. ایک موٹر سائیکل بیچ کے دکھائیں خدا کے گھر کے لیے, ایک گاڑی بیچ کے دکھائیں, پیدل چل کے دکھائیں, آپ کو پتا چلے پارٹنرشپ ہوتی کیا. آپ گاڑی خریدیں گے, خدا کے خادم گاڑی بیچیں گے. آمین آمین. اپنی چیزیں بیچنا, اپنے اسباب بیچنا, اپنی فریج بیچ دینا, اپنے پنکھے بیچ دینا, اپنی کوئی چیز گھر کی بیچ دینا دوسرے کے لیے, دوسرے ضرورت مند کے لیے. جس کے پاس 2 پنکھے وہ ایک بیچ دے کسی کے لیے. یہ ہے پارٹنرشپ. دعوے کریں گے ہم, عید پینتیکوست بھی سیلیبریٹ کریں گے, رول کو سے تو سارے کہیں گے بھرے ہوئے ہیں, لیکن اس کے نشان ہیں 2 نشان, اسپرچل اور فزیکل. اسپرچل بتایا, فزیکل بتا رہا ہوں. ہارڈسٹ پارٹ آپ کا پتہ کہاں پر ہے, چرچ کو پیسہ دے دے. جب آپ کی سیلری ڈالرز میں ہوتی ہے نا, تو آپ ڈالرز میں دائیکی کو نہیں سوچتے, روپوں میں سوچتے ہیں. کیونکہ جب ڈالرز میں سیلری آپ کی پتہ کتنی ہوگی, 5 لاکھ روپیز بتا رہا ہوں, تو آپ کی دائیکی کتنی بنے گی؟ پتہ ہے کسی کو 5 لاکھ کی دائیکی کتنی ہے؟ 50,000. جب 50,000 نکالیں گے نا پاسٹر کے ہاتھ میں دینے کے لیے, آپ کی جان نکل جائے گی. اس لیے آخر میں مشورہ دیتا ہوں, you have to change your pastor, you have to change your church. For what? To find the good pastor, to find the good church, جہاں پر آپ دے سکیں. یہ آپ کا فائدہ ہے. اگر آپ مجھے نہیں دے سکتے, اچھا پاسٹر ڈھونڈ لیں جس کو آپ 50 لاکھ, 50,000, 10,000, 20,000 دائیکی دے سکتے ہیں. یہ آخری بات کر رہا ہوں, یہ مشورہ دے رہا ہوں. مجھے نہیں چاہیے, میں آپ کو صحیح بتاؤں, مجھے نہیں چاہیے. میں نے خدا کے ساتھ کچھ پلانز کیے ہوئے ہیں, یہ میرے لائف ٹائم پلان ہے. میں نے خدا سے کہا میں جاب کر رہا ہوں, میں اپنے پاس سے دائیکی دے رہا ہوں. دوسرا, خدا کے ساتھ میرا کیا کمٹمنٹ ہے. خدا کو میں نے کہا میں کروں گا. یہ ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے اور اس باڈی میں خدا نے اتنی صحت دی ہوئی ہے, مجھے کوئی بیماری نہیں. اپنے پاسٹر کے لیے تعلیم بجائے مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. میں بالکل فزیکلی فٹ ہوں, میں بھاگ سکتا ہوں, میں چلتا ہوں, کھاتا ہوں, میں سب کچھ کھا سکتا ہوں.
कोई चीज़ नहीं, मुझे मीठी चीनी वाली चाय भी दे मैं पी लूँगा, मुझे कोक दे सब कुछ पी लेता हूँ मैं नो नहीं करता, लेकिन मैं परहेज भी करता हूँ। ये नहीं कि आप कहें या पासा वो तुझसे क्या सी ढूंढ पियो, परहेज भी करता हूँ, खुदा को भी सुनता हूँ। गौर से सुने मैं क्या बताना चाहता हूँ। मेरी कमिटमेंट ये है, मैं दूंगा, मैं देने वाला पास्टर हूँ, मैं लेने वाला नहीं कि आपकी तय की हदियों पर नजर रखूँ। ये जो जगह बनी है इसमें मेरी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये कोई मैं फखर या दावा नहीं कर रहा। चर्च के पास 15 लाख था, मैंने 16 लाख अपने पास से दिया। कितना बना? 31 लाख, 1000 ज्यादा मैंने दिया। आमीन। आखिरी लम्हे में जब लोगों ने कमिटमेंट की थी 1,20,000 की, और कई अभी भी दे रहे हैं, उस वक्त बहुत प्रेशर था, मैंने अपनी गाड़ी बेची थी। ये मैं आपको फखर नहीं कर रहा, और आज तक गाड़ी नहीं ले सका, मैं पैदल जाता हूँ और लोगों की लिफ्ट पर स्कूल जाता हूँ। ये को मैं फखर नहीं बता रहा आपको, ये आपको सिखा रहा हूँ। आप दे लोगों को, दे उस चर्च में जाएं, वहां पर जरूरी नहीं कि आप यहां दे, आप करें ये काम, फिर देखें खुदा आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी सेहत है। मैंने खुदा से एक ही चीज मांगी, मैंने कहा खुदा मुझे सेहत चाहिए, बाकी सब कुछ तेरा है, जो तू करना है कर, मेरी बॉडी के साथ, मेरे साथ, मेरे पैसों के साथ, चीजों के साथ, हालात के साथ, वो सब तेरा है, लेकिन सेहत मेरी है। किसकी है जी सेहत? बाकी चीजें किसकी हैं? तो क्या लिखा है यहां पर? और अपनी जायदाद और असबाब क्या करके है हिम्मत। इट्स वेरी डिफिकल्ट। अपनी आंखें बंद करें, अपना स्पिरिचुअल पार्ट देखें और अपना फिजिकल पार्ट देखें, अपने कितना अदा किया। सारी उम्र मांगते ना रहे, मेरी मशवरा है आपको। अभी आप मांग रहे हैं, कोई भी बात नहीं है, जरूरत इसके लिए आप मांग सकते हैं, लेकिन सारी उम्र नहीं, सारी उम्र नहीं। नॉट फॉर होल लाइफ, नॉट फॉर होल लाइफ, नॉट फॉर होल लाइफ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड जीसस, प्रेज गॉड जीसस। स्पिरिचुअल पार्टनरशिप विद द होली स्पिरिट, फिजिकल पार्टनरशिप जिसका सबसे बड़ा निशान है रुपया आपका,